قاضی اسماعیل بن اسحاق بغدادی کے دل میں قریب الحدیث جیسی لسانی کتب کے مؤلف حضرت ابراہیم بن اسحاق حربی کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے پیغام رساں کے ذریعے انہیں اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت دی۔ حضرت امام ابراہیم حربی کو ان کی ملاقات سے نہ انکار تھا نہ آر تھی، لیکن چونکہ وہ عابد صالح تھے، انہیں حکام کے درباروں میں آنا جانا پسند نہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس اتنا فالتو وقت تھا کہ وہ اس صرف حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو فقہ حدیث و تفسیر، ادب و لغت کی بے مثال خدمات سر انجام نہ دے سکتے تھے، اور انہیں اس بات سے بھی چڑ تھی کہ حکام وقت اپنے دروازوں پر دربان بٹھا کر اندر فرعون بن جاتے ہیں اور ان کے اندر تکبر اور فرعونیت موزن ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ میں اس قاضی سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا جس نے اپنے دروازے پر دربان بٹھا رکھا ہے۔ قاضی اسماعیل بن اسحاق جو کہ بذات خود ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، وہ امام حربی جیسے یگانہ روزگار محدث اور فقیہ لغوی اور ادیب کی ملاقات کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنے دروازے سے دربان اٹھا دیتا ہوں اور جو کچھ فرمائیں گے میں اس کی تعمیل کرنے پر تیار ہوں۔ جب امام ابراہیم حربی رحمۃ اللہ کو معاصرت سبب المنافرات سے پاک اور خلوص وحلیت سے معمور قاضی اسماعیل کی آرزوئے ملاقات کا عزم معلوم ہوا تو انہوں نے ملاقات کرنے کی حامی بھر لی اور بغداد تشریف لے آئے اور سیدھے قاضی اسماعیل کے در دولت پر چلے آئے۔ جب آپ ان کے کمرے میں داخل ہونے لگے تو آپ نے دروازے پر اپنے جوتے اتار دیے اور قالین پر چلتے ہوئے میزبان سے بغل گیر ہوئے۔ جب قاضی اسماعیل کے سفیر محمد بن یوسف کی نظر ان کی رخ زیبا پر پڑی تو وہ بڑی عقیدت کے ساتھ استقبال کے لیے اٹھے اور سلام کرنے کے بعد چھپکے سے دروازے کے باہر چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر اپنی قیمتی شال کے ساتھ ان کے جوتوں سے گرد و غبار جھاڑنے لگے۔ جب انہوں نے جوتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا تو انہیں اپنی بیش و قیمت رومال میں لپیٹ کر اپنی نشست پر لے آئے اور بڑی خاموشی کے ساتھ دونوں بزرگوں کی گفتگو سننے لگے۔ جب ان کی محفل برخاست ہوئی اور امام ابراہیم حربی کمرے سے باہر نکلے تو اس نے دروازے پر جا کر اپنی قیمتی رومال سے ان کے جوتے نکالے اور بڑے احترام کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب امام ابراہیم حربی نے محمد یوسف کو یوں کرتے دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ جس طرح تو نے علم کا احترام کیا ہے اس طرح اللہ تجھے بھی احترام عطا فرمائے اور تجھے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے قاضی اسماعیل بن اسحاق کو کیسا پایا؟ قاضی صاحب نے فرمایا، وہ تو علم کا پہاڑ ہیں، میں تو ان کی علم و فضل سے دنگ رہ گیا ہوں۔ اور جب قاضی اسماعیل بغدادی کے حشیہ برداروں نے اس سے امام ابراہیم حربی کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، وہ تو لاسانی اور بے مثال عالم ہیں، مجھے تو ان جیسا عالم کہیں نظر نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو حقیقی عالم بنا دیتا ہے تو اس میں تواضع فرتونی آ جاتی ہے اور وہ خود سائشتی سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا اور دوسروں کے اپنے آپ سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی عالم اللہ کی درگاہ سے دھتکارا جاتا ہے تو وہ اشتہارات پر اپنے نام کو نمایاں اور سب سے اوپر دیکھنے کا خواہش مند بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں اتنا ذلیل ہو جاتا ہے جیسے وہ کوئی کتا یا خنزیر، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو۔ محدثین اکرام پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں برسائے، وہ امام ابراہیم حربی اور قاضی اسماعیل بغدادی کی طرح ہی ایک دوسروں کی خوبیوں سے متعارف ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں میں باہمی حسد نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس لیے اللہ ان کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا تھا۔ چنانچہ عرش عظیم کے مالک نے محمد بن یوسف کے حق میں امام ابراہیم حربی کی دعا قبول کر لی، اسے اسی عدالت کا قابل احترام جسٹس بنا دیا اور انہیں اتنی عزت بخشی کہ وہ عزت و اقبال کی منزلیں طے کرتے ہوئے پوری مملکت اسلامیہ کے چیف جسٹس بن گئے اور لوگ ان کی عقل و دانش کی مثالیں دینے لگے۔ اور جب وہ مر کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو اللہ نے انہیں بخش دیا، اور جب وہ خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے تو ان کے دوست نے ان سے پوچھ لیا کہ بتا تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے میرے بارے میں عابد صالح ابراہیم حربی کی دعا قبول کر لی اور مجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ امام سہل بن عبداللہ تستری پر
رحم فرمائے۔ انہوں نے کیا خوب فرمایا، لوگ اسی وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک علماء اور حکمران کا احترام کرتے رہیں گے، اور اگر وہ ان کا احترام کریں گے تو اللہ ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا، اور اگر انہوں نے انہیں حقیر سمجھا تو اللہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دے گا۔ امیر المومنین عبد المالک بن مروان قریشی انبی فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی 3 آدمیوں کو حقیر نہ سمجھے گا، علماء سلطان اخوان، جس نے علماء کو حقیر سمجھا اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اور جس نے سلطان کو حقیر سمجھا اس نے اپنی دنیا تباہ کر لی، اور جس نے اپنے بھائیوں کو حقیر سمجھا اس نے اپنی مروت تباہ کر لی۔ امیر المومنین ہارون الرشید ہاشمی عباسی نے اہل علم و فضل کو اپنے گھر میں کھانا تناول کرنے کی دعوت دی۔ جب وہ کھانا تناول کر کے اپنے ہاتھ دھونے لگے تو ہارون الرشید نے خاموشی سے نابین عالم ابو معاویہ کا ہاتھ تھاما اور بڑے احترام کے ساتھ کونے میں لے گئے اور چوکی پر بٹھا کر ان کے ہاتھ دھلوانے لگا۔ جب ہاتھ دھلوا کر فارغ ہوئے تو انہیں بڑے احترام اور خاموشی سے اہل علم کے ساتھ مجلس خاص میں بٹھا دیا، اور جب نشست برخاست ہوئی تو ان سے پوچھا، حضرت آپ کو پتہ ہے کس نے آپ کے ہاتھ دھلوائے ہیں؟ نابینا عالم نے نفی میں جواب دیا تو ہارون رشید نے بتایا کہ آپ کی اس خدمت کی سعادت بذات خود امیر المومنین نے حاصل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے علم کا احترام کیا ہے، اللہ آپ کو عزت و احترام عطا فرمائے۔ یہ حقیقت آفتاب نیم روز سے بڑھ کر آشکار ہوئی کہ جس دنیا دار نے علم ربانیین کا احترام کیا اللہ نے اس کا وقار اور اقتدار بڑھا دیا، اور جس نے اس کا استخفاف کیا اللہ نے اس کا وقار اور اقتدار گھٹا دیا۔ وقایہ نگاروں نے امام بن نصر مروزی کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ولی خراسان امیر اسماعیل بن احمد سمانی کے دربار میں تشریف لائے تو وہ ان کے احترام میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لپک کر ان سے مصافحہ اور معانقہ کرنے لگا۔ اتفاق سے اس وقت اس کے پاس اس کا بھائی امیر اسحاق بن احمد سمانی والی بخاری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بگڑ گیا، اور جب امام محمد بن نصر مروزی باہر تشریف لے گئے تو اس نے اپنے بھائی اسماعیل بن احمد سے کہا، تم حاکم صوبہ ہو اور اپنی رعایا کے ایک فرد کا اس قدر استقبال کر رہا ہے، اس طرح تو تیرا وقار گھٹ جائے گا۔ جب رات ہوئی تو امیر اسماعیل بن احمد سمانی اپنی خوابگاہ میں سو گئے تو انہیں خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد بن نصر کے احترام کی بدولت تیری حکومت اور پھر تیرے بیٹوں اور پوتوں کی حکومت کو استحکام نصیب فرما دیا، جبکہ تیرے بھائی اسحاق کی حکومت ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے محمد بن نصر کو ریت کا عام آدمی سمجھ کر اس کا استخفاف کیا ہے۔ اگرچہ امیر اسحاق بن احمد سمانی بھی اپنے بھائی امیر اسماعیل کی طرح ہی امام محمد بن نصر مرزوی کی طرف سالانہ 4000 درہم بھیجا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو ان کا محسن سمجھ کر کمائے حق کا ان کی عزت و توقیر نہ کرتا، جبکہ اس کا بھائی اتنا وظیفہ بھجوانے کے باوجود انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا اور دل و جان سے ان کا احترام کرتا تھا۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا زندہ ثبوت بن گیا اور دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کتب تاریخ میں مذکورہ ہے کہ بلادان خراسان و افغانستان میں اس کی اور اس کی آل اولاد کی حکومت 129 برس قائم رہی۔ ایک نیک حبشی غلام کی فیاضی کا قصہ۔ عرب سردار عمر بن عبداللہ اپنے گھر سے تو اس مقصد کے لیے نکلے تھے کہ اپنی نخلستان اور کھیتوں میں کام کرنے والے غلاموں اور مزدوروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور انہیں مناسب ہدایت دیں، لیکن راستے میں ان کا گزر ایک ایسی حبشی غلام پر ہوا جو کسی جاگیردار کی نخلستان میں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک کتا پاؤں بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو ساتھ ہی ایک لقمہ کتے کے آگے پھینک دیتا اور کتا وہ لقمہ کھا لیتا۔ وہ اسی طرح کرتا رہا یہاں تک کہ دسترخوان خالی ہو گیا۔ اس طرح اس نے آدھا کھانا خود کھایا اور آدھا کتے کو کھلا دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو یہ آگے بڑھے اور اس سے پوچھا، عمر بن عبداللہ، اے جوان، دن رات کے 24 گھنٹوں میں تیرے لیے کتنی مرتبہ کھانا آتا ہے؟ حبشی غلام نے کہا، ایک ہی مرتبہ۔ عمر بن عبداللہ نے کہا، اور تو رات کو کیا کھاتا ہے؟
حبشی غلام نے کہا، دن کے اگلے پہر کھانا وافر ہوتا ہے اور میں اسی میں سے اس سے کچھ بچا لیتا ہوں اور رات کو وہ خود کھا لیتا ہوں، لیکن آج تو نے آدھا کھانا کتے کو کھلا دیا ہے اور آدھا خود کھایا ہے، لہٰذا تو رات کو کیا کھائے گا؟ حبشی غلام نے کہا، کوئی بات نہیں، میں صبر کر کے رات گزار لوں گا، لیکن یہ بیچارہ کتا جو روٹی کے چند لقموں کی امید پر یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، اگر یہاں سے بھوکا اٹھ جاتا تو اس کی جیب پر کیا گزرتی؟ لہٰذا مجھے شرم آئی کہ میں ایسی ذی روح مخلوق کے سامنے بیٹھ کر تنا کھاؤں جو دو آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی ہو۔ حبشی غلام کے یہ الفاظ سن کر سردار عمر بن عبداللہ کے دل پر گہرا اثر ہوا کہ یہ غلام بھی کیا خوب انسان ہے جو ایک حیوان کے سامنے بھی اکیلا کھانے سے شرم محسوس کر رہا ہے، ورنہ کتنے سارے گورے رنگ کے انسان ہیں جو بھوکے انسانوں کے سامنے بیٹھ کر عمدہ کھانے کھاتے رہتے ہیں اور وہ اس وقت تک کسی کوے یا کتے کو بھی ہڈی نہیں ڈالتے جب تک کہ وہ خود شکم سیر نہ ہو لیں اور ان کے پیٹ میں گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کے جی میں آیا کہ ہمارے دین میں کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے مترادف ہے، تو کیوں نہ میں اس حبشی انسان کو غلامی سے آزاد کر دوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کر لے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اس نے یہ سوچ کر اس حبشی غلام سے پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ اس باغ کا مالک بنی عاصم کا فلاں شخص ہے اور وہ فلاں بستی میں رہائش پذیر ہے۔ عمر بن عبداللہ نے اپنی ذاتی پروگرام کو منسوخ کر دیا اور لوگوں سے پوچھتا پاچھتا اس بستی میں جا پہنچا جہاں اس باغ اور غلام کا مالک رہائش پذیر تھا۔ اس نے اس باغ کے مالک سے کہا، آپ اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے باغ میں رکھوالی کرتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہاں، میں یقیناً اسے خریدنا چاہتا ہوں، اور باغ کے متعلق کیا خیال ہے وہ بھی فروخت کر سکتے ہو؟ جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہاں، میں خریدنا چاہتا ہوں، قیمت کیا لوگے؟ مناسب ہی لوں گا۔ عمر بن عبداللہ بھی کیا خوب سردار تھے، ان کی جگہ ہمارے دور کا کوئی سردار ہوتا تو اس نے کیا دیکھنا تھا اور کیا سوچنا تھا، کیونکہ ہمارے دور کے اکثر سردار بغیر خوف اور لالچ کے کسی کو 1 روپیہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اگر انہیں اپنے نوکروں کے گھر گائے یا بھینس بندی نظر آ جائے تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اور جب تک کہ وہ اسے چرا کر ٹھکانے نہ لگا دیں آرام کی نیند نہیں سوتے۔ ان سے تو وہ سفید پور زمیندار اور تاجر لاکھ بھلے ہیں جو بھرپور طریقے سے کماتے ہیں اور غریب غربا پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ عمر بن عبداللہ اس دور کے بڑے بڑے سخی سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ انہوں نے مطلوبہ رقم کی ادائیگی کا قول و قرار کر کے غلام اور نخلستان خرید لیا اور بڑی خوشی کے ساتھ گھر واپس آ گئے، اور آتے ہی حبشی غلام کو بتایا کہ اے غلام، خوش ہو جا، آج اللہ تعالیٰ نے تجھے اس شخص کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ غلام نے بڑی خوشی سے کہا، میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے غلامی سے آزادی عطا فرمائی، اور پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس خوشنودی کی خاطر آزاد کر دیا۔ سردار عمر بن عبداللہ نے مزید خوشخبری یہ سنائی کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے، اور یہ کہ میں نے آپ کو اللہ کے نام پر حبہ کر دیا ہے۔ آزاد کردہ غلام نے کہا، الحمدللہ، آپ پھر گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ باغ مدینہ منورہ کے فرقہ کو حبہ کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی آمدنی سے گزارا کرتے رہیں، کیونکہ وہ بیچارے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ عمر بن عبداللہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اب تو کھائے گا پیے گا کہاں سے، کیونکہ آج کے بعد تو تیرا سابقہ آقا کھانا نہیں بیچے گا۔ حبشی غلام نے کہا، اللہ مالک ہے، وہ رازق ہے، جس کی خوشنودی کی خاطر آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ کیا میں صدقہ کر کے اس مالک کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے آپ کو میری طرف بھیجا اور آپ نے مجھے آزاد کروا دیا؟ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔